بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم۔ آپ نے ہماری اس قاعدہ سیریز کو اگین جوائن کیا اور ہمیں شرف بخشا۔ آج کی ہماری لاسٹ ویڈیو ہونے والی ہے اس قاعدہ سیریز کی۔ اس کے بعد ہماری یہ قاعدہ سیریز اینڈ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نیا لانے کی آپ کے لیے کوشش کریں گے۔ کچھ ارادے کیے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے، آپ بھی آمین کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز، ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس پر جانے سے پہلے میں اپنے نوٹس کے ذرا آخری ایک پیج کو کور کرنا چاہوں گا۔ اس کا جو نام ہے وہ ہے یاد کریں، یعنی کچھ پوائنٹس جو آپ کے لیے دہرائی کے لیے، آپ کے ریویژن کے لیے میں نے نکالے ہیں۔ ایون کہ میں نے جب اپنی ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممکن ہے سامعین ناظرین یاد نہ کر سکیں، تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پوائنٹس کی صورت میں کچھ چیزیں بنائی ہیں جن کو آپ یاد کر سکیں تو ضرور یاد کریں۔ نہیں یاد کر سکتے، جب بھی آپ کہیں بھی پھنسیں، آپ کو لگے یار یہ لفظ میں نے قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے صحیح ادا نہیں کیا، آپ اس صفحے کو کھولیں، دیکھیں، کوشش کریں اگر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں تو نکالیں۔ ادروائز آپ کے لیے اس سیریز کا ایک تحفہ بھی ہے اور ایک طرح سے آپ کے لیے آسانی بھی ہے کہ جو پورے نوٹس ہم نے پڑھے ہیں وہ نوٹس میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، تو پی ڈی ایف فارم میں میں نے بنا لیا، اس میں یہ صفحہ بھی، یہ پیج بھی شامل ہے۔ آپ اس پی ڈی ایف کو لازمی ڈاؤن لوڈ کریں، ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے۔ کس طرح سے جاتے ہیں، جو بزرگ جاتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جو ہے کسی سے پوچھ لیں، بچے وغیرہ سے، کسی چھوٹے بچے سے، وہ آپ کو گھر کا کوئی اور فرد آپ کو بتا دے گا کہ کس طرح سے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جاتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ایک ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف کے اوپر آپ کلک کریں گے، لنک بنا ہوا ہوگا، تو اس لنک پر کلک کرتے ہی آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ میں جس میں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نوٹس ہمارے قاعدہ سیریز کے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، جس کے ذریعے بآسانی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجیے گا اس کا یہ آخری پیج آپ پرنٹ نکلوا لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ہم اس صفحے کو ڈسکس کر کے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے، بلکہ ہم جو ہے جلدی سے اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ نماز اس کے حوالے سے ادھر لکھا ہوا ہے کہ سبق کو ہجے اور لمحہ دونوں طریقے سے پڑھیں۔ ہجوں میں نہیں کروں گا کیونکہ بہت طویل ہو جائے گی ویڈیو۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق رکھیں، مثلا تا، طا، ثا، سین، اسی طرح سے دیگر الفاظ ضاء، ذال وغیرہ میں آپ نے ضاد، دال میں فرق رکھنا ہے، ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ ہا اور ہا میں فرق رکھیں۔ کیوں کہا جاتی ہیں ساری باتیں؟ یہ اس لیے کہی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے ان کو غلط پڑھ دیا اور اگر اس سے معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بہرحال اچھا، بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو عربی کے الفاظ میں پڑھوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے میں خاموش ہوں تو آپ نے انہیں پڑھنا ہے، تاکہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کی ادائیگی جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھا۔ کیوں پڑھا بھائی؟ کیونکہ لفظ اللہ کے الف پر، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے الف پر زبر ہے۔ آپ نے فارمولے کے حساب سے دیکھیں تو زبر پلس اس میں جلالت کا لام ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس میں جلالت کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اس میں جلالت لفظ اللہ۔ اچھا، اسی طرح سے اس کے متعلق کچھ مسائل کو ذرا سماعت فرما لیں۔ بیسکلی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ایک بینیفٹ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ جو عبارات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ اکبر، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ جتنی بھی چیزیں، ان کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک ویڈیو کا بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، انشاءاللہ آپ کو کچھ حد تک نماز کے مسائل بھی اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے، لیکن فقط یہ کافی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں سے بھی ہے، نماز کے فرائض میں سے بھی ہے۔ نماز کے شرائط 6 شرائط ہیں، جو تمام کے تمام شرائط پائے جائیں گے تو اس صورت میں ہی نماز اسٹارٹ ہوگی، ادروائز نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ آپ پڑھتے رہیں جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ نماز کے فرائض وہ چیزیں کہ جو نماز ادا کرتے وقت ہر حال میں انہیں ادا کرنا ہے، ان فرض کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، انہی میں سے ایک تکبیر تحریمہ بھی ہے۔ بہرحال اچھا، اللہ اکبر میں آپ نے اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بہت سارے لوگ اسے اللہ اکبر یعنی حمزہ کو کھینچ دیتے ہیں شروع میں، اللہ اکبر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا معنی؟ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو یہ معنی چینج ہو جائیں گے، نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ثنا۔ ثنا یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ نماز میں ثنا پڑھیں گے، ہم بیسکلی یاد کرتے ہوئے پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، لیکن آپ نے لفظ ثنا کو نماز میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ نماز میں آپ نے اسٹارٹ اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم سے کرنی ہے۔ ایون کہ آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا، بلکہ وہ ثنا کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك
میں نے رک رک کر پڑھا تاکہ آپ ساتھ ساتھ میرے جو ہے وہ ان الفاظوں کو ادا کریں۔ اچھا، ولا الہ غیرک، لام کو کھینچنا ضروری ہے، نہیں کھینچیں گے معنی چینج ہو جائیں گے۔ لام کے اوپر مد ہے، میں نے آپ کو کہا تھا جہاں بھی آپ کو مد کی علامت نظر آئے اپنے کم از کم 4 الف تک تو کھینچنا ہے، یہ ذہن تو آپ بنا کر رکھیں۔ اچھا، اب میں ذرا شروع سے ذرا اسپیڈ میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ رک رک کر پڑھیں، بہت سارے لوگ رک رک کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے، سنیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ادائیگی اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ ان شاء اللہ سیٹ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میں نے بآسانی مکمل طور پہ ادا کر دیا۔ ایون کہ نماز میں ہم اس سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس آپ نے اسپیڈ رکھنی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ معنی چینج نہ ہو، آپ کے اسپیڈ کے چکر میں کچھ الفاظ آپ کھا نہ جائیں، کچھ الفاظوں کی ادائیگی آپ غلط نہ کر دیں۔ باقی اسپیڈ رکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، ثنا سے متعلق ذرا مسائل کو سماعت فرما لیں کہ ثنا نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا یہ گناہ ہے، اگر بھولے سے چھوڑ دی جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ چھوڑنا منع ہے، گناہ ہے، جان بوجھ کر نہ چھوڑی جائے، اس کا ہمیں گناہ ملے گا۔ اور رہی بات یہ کہ ثنا پڑھنی کب ہے، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنی چاہیے کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہوتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، یہ بھی آپ نے ایک مسئلہ سماعت فرما لیا۔ تو امام صاحب کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر امام صاحب جب خاموش ہوں، وہ خود ثنا پڑھ رہے ہوں، یعنی اتنی تیز آواز میں نہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے کان تک بھی آواز آ رہی ہے، تو اتنے میں آپ نے ثنا پڑھ لینی ہے۔ اب اگر ایسی نماز ہے کہ اس میں آپ کو امام صاحب کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی بلکہ وہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے نماز میں شامل ہوتے ہی یہ اندازہ رکھنا ہے کہ کیا امام صاحب تلاوت شروع کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ امام صاحب تلاوت کر چکے ہیں شروع، تو پھر آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، ادروائز آپ پڑھ لیں۔ آگے دیکھتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ عین کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ فقط حمزہ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اعوذ کہہ کر عین کی ادائیگی خاص طور پہ کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ ہو نفسیاتی ہو جائیں کہ میں نے یہ ادا کیا نہیں کیا، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نفسیات پیدا نہیں کرنی اپنے اندر کہ بھائی ہم یار یہ ادا کیا نہیں کیا، یہ ادا کیا نہیں کیا، نہیں، آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے ادائیگی درست کرنی ہے، پھر وسوسے آئیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی۔ یہ وسوسوں کے متعلق بھی ایک بڑا اہم مسئلہ شرعی بھی میں آگے آپ کو بیان کروں گا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، تو اس کو بھی ذرا آپ نے لازمی سماعت فرمانا ہے۔ بہرحال تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا، لام کو باریک پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، لام کو باریک پڑھا، بھائی میں نے اللہ اکبر کہہ کے جس طرح سے موٹا پڑھا ہے اس میں موٹا کیوں نہیں پڑھا، تو پوری تفصیل بھی الحمدللہ ہم اپنے جو ہے وہ پیچھے ویڈیوز میں دیکھ کر آ چکے ہیں۔ لام کو موٹا کب پڑھیں گے، لام کو باریک کب پڑھیں گے، اس کے حوالے سے تفصیل جنہوں نے نہیں دیکھی لازمی دیکھیں، جنہوں نے دیکھ چکے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اچھا، تعوذ اور تسمیہ یہ کیا ہوتے ہیں بیسیکلی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نماز میں پڑھنا سنت ہے، اگر کسی نے چھوڑے تو اس پر اتنا زیادہ سخت حکم نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ سنت ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ انہیں پڑھا کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہاں پہ سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، میں خاموش ہوں، اس کا مطلب آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اچھا، اب اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ممکن ہے بہت سارے لوگوں سے صراط الذین انعمت علیہم یہ پوری آخر تک ایک ساتھ نہ پڑھا گیا، اور بہت سارے لوگ علیہم پر وقف کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر جیسے لام الف لا یہاں لکھا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ یہاں پہ وقف نہ کیا جائے، لیکن اگر جیسے بہت سارے لوگ تلاوت کرتے وقت یا ویسے وقف کر دیتے ہیں، تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا وقف کی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا اعادہ میں نے آپ سے کہا تھا، آگے موقع لگا تو آپ کو بتاؤں گا، تو ابھی ہاتھ کے ہاتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، میری سانس غیر المغضوب علیہم پر ٹوٹ گئی یا خود جان بوجھ کے میں نے توڑ دی، تو کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، میں یہاں پہ میری سانس ٹوٹ گئی۔ اب میں کیا کروں گا؟ اب میں اعادہ کروں گا۔ اب میں نے یہاں تک پڑھ لیا، اب میں پیچھے سے ملا کے پھر آگے ملاؤں گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی علیہم تک رک کر میں نے وقف کیا اور پھر میں نے پیچھے سے اٹھا کے
پڑھا اور پھر اس کو آگے ایک ساتھ ملا دیا. یہ اعادہ ہے. یہ بعض دفعہ ہم وقف کی علامت پر بھی کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم وقف کی علامت کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اپنے حساب سے. نارملی یہ تلاوت میں ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ مسائل کو سماعت فرما لیں جلدی سے. سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے. اس کو چھوڑنا جان بوجھ کر یہ واجب کو ترک کرنا ہے. اس سے گناہ تو ملے گا ہی ملے گا, ایون کہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب یہ کہ کوئی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول جاتا ہے اور ڈائریکٹ وہ اپنی اگلی سورت شروع کر دیتا ہے, یا پھر وہ رکوع وغیرہ میں چلا جاتا ہے اور وہ نہیں پڑھ پاتا سورہ فاتحہ. تمام صورتوں میں اگر وہ غلطی سے چھوڑتا ہے تو اس صورت میں اسے سجدہ صحاف کرنا پڑے گا. سجدہ صحاف کا ایک پورا طریقہ ہے. آخر میں تحیات کے بعد بہتر ہے کہ دعا کے بعد, جو ہم آخر میں دعا معفورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد, ادروائز پھر التحیات کے بعد سلام پھیرے ایک جانب اور پھر 2 سجدے کرے اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے دوبارہ سے تحیات, درود پاک اور پھر دیگر دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے. یہ جو ہے سجدہ صحاف کا طریقہ نارملی ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن وسوسوں کی بنیاد پہ ہرگز نہ کریں. اگر تو کامل یقین ہے کہ میں نے واجب مجھ سے چھوٹا ہے غلطی سے تو آپ کریں, ادروائز نہ کریں. بہرحال سورہ فاتحہ یہ آپ نے مسئلہ سماعت فرما لیا کہ یہ واجب ہے, اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جان بوجھ کے چھوڑنے پر نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا, ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ. ہم چونکہ اپنے تجوید کے اعتبار سے اس مسائل کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اہدی یہ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ کہلاتا ہے. یعنی سورہ فاتحہ یہاں پر آ کر آدھی ہو جاتی ہے, پھر آدھی مزید باقی ہوتی ہے. تو لفظ اہدی پر اگر آپ نے آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کو ایسا وسوسہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ایسا گمان آتا ہے کہ میں نے شاید پیچھے والا لفظ صحیح سے ادا نہیں کیا, نستعین کا عین نہیں پڑھا, ایا کا یا نہیں پڑھا. بہت سارے لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر دوبارہ سے شروع الحمدللہ رب العالمین. نہیں کریں. اگر وسوسہ ہے نہیں کریں. اگر مجبوری ہے, لگتا ہے کہ یار واقعتاً میں نے یہ لفظ ادا نہیں کیا, کامل یقین ہے وسوسہ نہیں ہے, تو پڑھیں, ادروائز نہ پڑھیں. اب یہ کہ پڑھتے پڑھتے بھائی بار بار پڑھنے لفظ اہدی پہ پہنچ گئے, اہدی پڑھ دیا, اس کے بعد پھر دوبارہ پیچھے سے اٹھا کے پڑھنا چاہا, تو یہاں سجدہ صحاف لازم ہو جائے گا کہ آپ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ چکے ہیں اور اب آپ دوبارہ شروع سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ طریقہ کار غلط ہو جائے گا. سجدہ صحاف نہیں کیا اگر آخر میں, تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر جان بوجھ کر پیچھے گئے, جان بوجھ کر اہدی پڑھ دیا, جان بوجھ کر پیچھے کہیں گے نہیں یار دوبارہ سے پڑھوں گا, میرا دل نہیں چاہ رہا, آپ جان بوجھ کر واجب کو چھوڑیں گے, اس صورت میں کیا ہوگا کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. آگے دیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص. یہاں پہ انہوں نے سورۃ الاخلاص لکھی ہوئی ہے, یعنی سورہ اخلاص یہ چاروں کل میں سے ہے, یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے. انہوں نے سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے. نارملی ہم سورہ کوثر, سورہ اخلاص اور دیگر صورتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں فی الحال یہاں پہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو آپ نے دیکھا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے قلقلہ کے متعلق, یہاں احد, الصمد, لم یلد ولم یولد, یہ تمام پہ جہاں دال کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے دال کی, یہ ہم یہاں پہ قلقلہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہاں پہ تمام الفاظوں کی ادائیگی بھی صحیح کری. ولم یکن لہ پہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے لیکن قلنا نہیں ہو رہا. اچھا, ایک اور چیز ادھر آپ نے مسئلہ سماعت فرما لینا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جائے گی اس کا پڑھنا بھی واجب ہے. اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے وہ نہیں پڑھ سکا اور بس وہ ثنا پڑھ کر اور غلطی سے رکوع میں چلا گیا, تو اس صورت میں وہ سجدہ صحاف کرے گا. لیکن یہ فرض کی تیسری اور چوتھی, جو بھی ہم فرض پڑھتے ہیں, 4 فرض, 2 فرض, 3 فرض, اس میں آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت ہے, اس کے علاوہ کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہوتی. کوئی شخص اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جانا چاہتا ہے تو جائے, موسٹ ویلکم. کوئی شخص اس کے بعد سورت میں لانا چاہتا ہے, موسٹ ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہاں بات ہو رہی ہے, فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں. یہ شرعی مسئلہ ہے, یہ آپ نے ممکن ہے نہ سنا ہو, بہت نارملی ہم نہیں سنتے ہیں, اس طرح کے مسائل سننے میں نہیں آ رہے. بہرحال تسبیح رکوع سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم ذہن میں رکھنا ہے. بہت سارے لوگ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم, العظیم, یا لام زبر یل, سبحان ربی العظیم. تو یہ رکوع کی تسبیح ہے, اس کو ایک دفعہ تو پڑھنا مسٹ ہے. اس کے علاوہ 3 مرتبہ پڑھنا, 5 مرتبہ پڑھنا, 7 مرتبہ پڑھنا, اس کو آپ نے ذرا خاص خیال رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں, جاتے ہوئے آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھ دیا, اٹھتے وقت سبحان ربی العظیم پڑھ لیا. نہیں, مکمل رکوع میں جائیں, مکمل رکوع کی پوزیشن پر آ جائیں, پھر سبحان ربی العظیم پڑھیں, پھر اس کے بعد کھڑے ہوئیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تسمیع, سمع اللہ لمن حمدہ. بہت سارے لوگ اس کو سمع اللہ لمن حمدہ, سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے. ایک وقت تھا جب مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ
میں واقعی آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا ایک وقت تھا کہ یہ بیسیکلی لفظ ہے کیا. جب میں نے قاعدہ کھول کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ پورا ایک لفظ ہے. باقی بہت سارے لوگ سمیع اللہ لمن حمدہ کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہوتا, کبھی دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف. نماز کی کتاب کو تو ہم چھونے سے بالکل ہی پرہیز کرتے ہیں کہ بالکل ہاتھ نہ لگائیں. بہرحال چھونا چاہیے, دیکھنا چاہیے, بہت ساری غلطیاں کلیئر ہوتی ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ, تحمید ربنا ولک الحمد. امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے, ربنا ولک الحمد ہم کہیں گے, یعنی پیچھے مقتدی جو کھڑے ہوں گے. اور جو اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا, اگر نماز جماعت کے علاوہ پڑھ رہا ہے, تو اسے دونوں چیزیں پڑھنی ہیں, سمیع اللہ لمن حمدہ دین ربنا ولک الحمد یہ پڑھنی ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ نے واقعہ سنا ہو تو بڑا پیارا واقعہ ہے, کبھی اس کے حوالے سے ریسرچ کیجیے گا. میں ہر چیز بتاؤں گا تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اس کے حوالے سے سرچ کیجیے گا, ضرور دیکھیے گا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ سرکار نے فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, شامل ہوئے, ربنا ولک الحمد فرمایا. ایک پورا مکمل ایک تفصیلی واقعہ ہے, ذرا سنیے گا, ذرا اس کے حوالے سے ریسرچ کیجیے گا. بہرحال تسبیح سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ ساتھ ساتھ پڑھیں, تلفظ آپ کی ادائیگی آپ کی صحیح سے ادا ہوگی. سبحان ربی یل اعلیٰ, یل اعلیٰ, اعلیٰ اعلیٰ نہیں کرنا بلکہ اعلیٰ, عین کی آواز نکلے. اگین کہہ رہا ہوں, نفسیاتی بنانا ہرگز مقصد نہیں ہے الفاظوں کا, لیکن تلفظ ادا کرنا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, جو حکم سبحان ربی العظیم کے متعلق میں نے آپ کو بتایا وہی سیم باتیں یہاں پر بھی اپلائی ہوں گی. آگے دیکھتے ہیں تشہد, التحیات, قاعدہ اولا و قاعدہ اخیرہ, یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور آخری قاعدے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. التحیات بیسکلی کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا, بہت سارے لوگوں کو یہ بڑا ایک معراج کا ہمارے لیے ایک بڑا تحفہ ہے, بڑی معراج کی سے ایک یاد تازہ ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے بھی آپ نے تلفظ اپنا صحیح رکھنا ہے. التحیات, ٹھیک ہے, التحیات التحیات یا التحیات التحیات نہیں پڑھنا بلکہ التحیات, ٹھیک ہو گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو ہے وقف مطلق ہے, رک جائیں. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا, اس میں اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے بحمدللہ تحیات کو میں نے ٹکڑوں میں آپ کے لیے پڑھا کہ آپ, میں جیسے ہی خاموش ہوں آپ اتنی دیر میں پڑھیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ذرا ویڈیو کو پیچھے کریں اور ذرا لازمی دیکھیں اگر آپ نے نہیں پڑھا, اور ساتھ ساتھ ادا کریں, کیونکہ بیسکلی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے ہی ہو رہی ہیں, کیا آپ اپنا تلفظ کریکٹ کر سکیں. اچھا, تحیات کے متعلق مسئلہ سماعت فرمانے کہ تحیات پڑھنا نماز میں یہ واجب ہے, اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا, اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی, کیونکہ واجب کو چھوڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑا جائے. اور ساتھ ہی اگر اس کو غلطی سے بھول گئے, چھوڑ دیا, تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو لازم ہوگا, سجدہ سہو نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ سارے مسئلے واجب کو ترک کرنے کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحیات صحیح سے ادا کرنا ہے, التحیات التحیات نہیں پڑھنا ہے. بہت غلط تلفظ لوگ ہم کر رہے ہوتے ہیں, نارملی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. شرعی مسائل کی اگر آپ کو آگاہی چاہیے, IDS حافظ طاہر قادری صاحب کا دعوت اسلامی کی جو ہے وہ چینلز ہیں, ان کو دارالفتہ اہل سنت کو فالو کریں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مفتی اکمل صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ علامہ طاہر مدنی صاحب کافی اچھا کام کر رہے ہیں, مفتی مدنی رضا صاحب, ان تمام کی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں. ان کے چینلز کو کم از کم سبسکرائب کر کے رکھیں کہ وقتاً فوقتاً ان کی ویڈیوز آپ کی نظر سے گزرتی رہیں. بہرحال اچھا, اس میں ایک بڑی پیاری میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا جملہ ہے, اس کو پڑھتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ سرکار علیہ السلام آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں, اور آپ ان کی جو ہے بارگاہ میں سلام عرض کریں, تو بڑا پیارا جو ہے وہ یہ لمحہ ہوتا ہے. اس کو ضرور آپ جو ہے وہ پڑھا کریں, مس نہ کیا کریں, اس کو ایک پورے سینیریو کو ذہن میں لایا کریں. اچھا, آگے دیکھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اشہد ان لا الہ پہ ہم جو ہے نارملی گواہی دے رہے ہوتے ہیں انگلی اٹھا کے شہادت کی. یہ بھی کرنا جو ہے وہ سنت عمل ہے, کرنا چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اب اٹھائیں کتنے پہ, اب کوئی اشہد اللہ پہ اٹھاتا ہے,
کوئی اشہدو پہ اٹھا دیتا ہے انگلی، کوئی جو ہے وہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ مکمل اٹھا کے رکھتا ہے، کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ اٹھانے کے بعد مٹھی بند کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو اس کے لیے آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اشہد اللہ، لفظ اللہ، حمزہ نون لام، وہی 3 انگلی والا قاعدہ لگ رہا ہے، حمزہ متحرک نون ساکن لام مشدد، حمزہ کو لام کے ساتھ ملا دیا، اشہد اللہ. اب یہاں پہ جب اللہ پہ پہنچے، یہاں آپ نے شہادت کی انگلی اٹھانی ہے، اور الہ پہ جب آپ الہ کے ہاں پہ پہنچے تو آپ نے انگلی کو گرا دینا ہے. یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور انگلی گرا کے نارمل آپ کا ہاتھ جیسے پہلے اسٹیبل تھا ویسے ہی آپ نے کر لینا ہے، مٹھی بنا کے نہیں رکھنی، بالکل نارمل جیسے پہلے رکھا ہوا تھا ہاتھ ویسے ہی ہاتھ کو آپ نے رکھنا ہے، اور اپنی آگے مکمل نماز کو کرنا ہے. اچھا تحیات کو ذرا جلدی سے سن لیتے ہیں، سماعت فرما لیتے ہیں ایک ساتھ رواں میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس میں بھی آپ نے لام الف کو کھینچنا ہے جس طرح سے ہم نے ثنا میں کھینچا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں درود ابراہیمی. درود ابراہیم اس میں حضور علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھنے کا ایک بڑا بہترین، ایک بڑا موقع ہوتا ہے. ہم بحمدللہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. درود ابراہیم ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے موقع لگے تو. درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سنت ہے پڑھنا، درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. نارملی بعض لوگ کوئی اور درود پاک بھی پڑھتے ہیں، کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، سرکار کی عادت کریمہ تھی، آپ بھی اس عادت کو فالو کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. یہ آپ نے سماعت کیا کہ درود ابراہیمی کو ہم مکمل طور پر اس طرح سے پڑھتے ہیں. میں ایک دفعہ رواں میں بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سننا آسان ہو جائے. اس کے متعلق زیادہ مسائل میرے ذہن میں فی الوقت نہیں ہیں تو میں ان کو بغیر بیان کے آگے بڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے دیکھتے ہیں دعائے معصورہ. دعائے معصورہ کے متعلق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دعا کیا ہوتی ہے. بیسکلی انبیاء کرام علیہم السلام سے جو دعائیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن پاک میں جو دعا موجود ہوتی ہے انہیں جو ہے وہ دعائے معصورہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعائیں ثابت ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام سے. اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں گے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی ہم پڑھ ہوتے ہیں، یہ بھی دعائے معصورہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ نوح کی آخری 3-4 آیتیں ہیں، نوح علیہ السلام کی دعا ہیں، وہ بھی دعائے معصورہ کہلاتی ہے، وہ بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں ہیں بارے شریعت میں. نماز کے باب میں آپ کو یہ تمام دعائیں مل جائیں گی کون کون سی دعائیں معصورہ ہم پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس والی دعا کو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہم رب اجعلنی، دھیان رکھنا ہے، اللہم رب اجعلنی، رب جیم کے اوپر قلقلہ کر رہے ہیں، جیم کے اوپر زبر نہیں پڑھ رہے. اللہم رب اجعلنی نہیں پڑھ رہے بلکہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. بہت پیاری دعا ہے. اس میں ہم اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تمام مومنین کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. بہت پیاری دعا ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ دعا غالباً موجود ہے، لازمی پڑھا کریں. جن کو نہیں آتی دعا تو ان کے لیے پھر دوسرا آپشن ہے کہ آپ وہ والی دعا پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ٹھیک ہے، اس کو مکمل اگر ایک اس میں سماعت فرمانے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت پیاری دعا یہ بھی، اس کو بھی ذرا پڑھا کریں. اس والی دعا کو بھی ایک ذرا جو ہے وہ اسپیڈ میں سماعت فرمانے. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا سے پہلے اللہم ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح سے یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے پڑھیں. اس کے بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ہے وہ سلام ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدھی جانب پہ، ایک مرتبہ دوسری جانب پہ. سلام پھرتے ایک بڑا صوفیہ کا ایک بڑا بہترین نقطہ نظر ہے، میں اگر آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سیدھے ہاتھ پر جب سلام پھیرو، سیدھے ہاتھ پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی بھی سمت ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے بعد اس جانب درود پاک پڑھتے ہیں، مڑ کے بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ بھی کرتے ہیں تو بہت پیاری چیز ہے. تو جب سیدھے ہاتھ کی جانب جب آپ سلام پھیریں تو آپ اس نیت سے پھیریں کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں. یہ صوفیہ کا نقطہ نظر ہے، مجھ سا جو ہے وہ احمق کر جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے. یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے. بہرحال اچھا، اس کے بعد ہے دعائے قنوت. دعائے قنوت وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. دعائے قنوت ہے. جن حضرات کو یہ دعا یاد نہیں ہے کوشش کریں کہ یاد کریں، جن حضرات کو یاد نہیں ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں. اس دعا کو وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کے بعد دعا پڑھنا یہ واجب ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، تکبیر کے بعد دعا کہنا، دعا پڑھنا واجب ہے. پھر دعائے قنوت کا پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، بہتر ہے کہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. جن حضرات کو یہ یاد نہیں ہے کوشش کریں یاد کریں، جن کی مجبوری ہے یاد نہیں ہو سکتی، جو ضعیف حضرات ہیں جو نہیں یاد کر سکتے چیزیں، تو وہ پھر کوشش کریں، عمر کا تقاضا ہے تو پھر وہ کوشش کریں کہ جو اس کے علاوہ دعائیں ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، ان دعاؤں کو پڑھیں. لیکن لازمی پڑھا کریں. دعائے قنوت نہیں آتی اس بنیاد پہ نماز نہ چھوڑیں، عشاء کی یا وتر نہ چھوڑیں، پڑھا کریں. اس کے بعد آیت درود لکھی ہوئی ہے. یہ آیت درود کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد درود پاک لکھا ہوا ہے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بیسکلی آیت درود کراتی ہے. اس کے بعد درود پاک کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. درود پاک اس کے بعد خاموش نہیں رہنا چاہیے. بہرحال الحمدللہ ہماری قاعدہ سیریز یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. مدنی قاعدے میں سوال و جواب کی صورت میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ یہ پڑھیں یا پھر آپ ان نوٹس کو ملاحظہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی فائدہ ملے گا. وہ جو پیچھے مدنی قاعدے میں جو سوال جواب لکھے ہیں ان سے بھی فائدہ ملے گا. آپ دونوں کو لازمی دیکھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کے متعلق، جتنا زیادہ مطالعہ رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی علم میں عمل میں برکتیں آئیں گی. ممکن ہے میں نے بھی کوئی غلطی کی ہو پیچھے پڑھنے پڑھانے میں، جیسے ایک لفظ پر میری ایک صاحب نے اصلاح فرمائی تھی کہ میں نے من کم کو، لفظ تھا من کم، میم نون زیر من کاف میم پیش کم، من کم، ٹھیک ہے، اس کو میں نے جو ہے وہ کھینچا تھا من کم، جبکہ یہ کھینچنا نہیں تھا بلکہ یہاں پہ غنہ کرنا تھا. اور یہ بات میں ویسے پیچھے کر کے آیا تھا کہ ہمیں کھینچنا نہیں ہے بلکہ غنہ کرنا ہے، لیکن ہجو کرتے ہوئے میں نے یہ غلطی کی تھی. من کم کو میں نے ایسے کر کے کھینچا تھا جبکہ کھینچنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اصل تلفظ اس کا کیا ہے؟ من کم، یعنی غنہ کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. ناک میں آواز بھی لے کے جانی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. میری کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو ہم نے خود اپنے بڑوں سے سنی ہیں، پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے وہی تمام باتیں آپ سے عرض کی ہیں. اسی وجہ سے میں بار بار اپنے نوٹس کے بعد آپ کو لے کے جاتا تھا اپنی قاعدے کی جانب کہ وہاں بھی ہم کریکٹ کر لیں گے جو ہم نے پڑھا وہ کیا صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو، شرعی مسائل جو ابھی اس ویڈیو میں بیان ہوئے، تو انہیں بھی آپ ایک دفعہ مزید کسی صاحب علم شخص سے کنفرم کر لیجیے گا. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی غلطی کوتاہی ہمارے پڑھنے پڑھانے میں ہو گئی ہو، کوئی بھی کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرمائے.
تمام کا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بار میں قبول فرمائے، اور تمام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائے، اور تمام کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلے سے ہمارے مرحومین جو اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے، اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ایمان کی حالت میں، ان کو اصال کرتے ہیں قبول فرمائے۔ آپ کے میرے مرحومین میرے والد صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی جو ہے وہ بخشش کا ایک ذریعہ، یہ ایک سیریز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بن جائے گی۔ اگر ایک فرد بھی اس ویڈیو کو، اس سیریز کو دیکھ کے سیکھ جاتا تو میرا اور میرے والدین کا بیڑا پار ہے۔ باقی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس سیریز کو کتنا جذبہ، کتنی اس سے عقیدت رکھنی ہے، کتنا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔